اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 موضوع ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کا بصرہ کے اکابرین کے نام خط، دوسرا موضوع یزید ابن مسعود کا امام کی مدد کے لیے آمادہ ہونا، اور تیسرا موضوع یزید ابن نبیت کا کردار کیا تھا۔ ان موضوعات پر اس ویڈیو میں بحث ہوگی۔ پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کا بصرہ والوں کے نام خط۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ میں موجود ہر قبیلہ کے سردار کہ جن کو خط لکھا، ان میں سے مالک ابن مسمع، احنف ابن قیس، منذر ابن جارود، مسعود ابن عمرو، قیس ابن میثم اور عمرو ابن عبداللہ ابن معمر، ان کے نام خط لکھا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح سے مورخین ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے کہ امام علیہ السلام نے خط میں لکھا، حمد و ثنا ہے پروردگار کی، آپ سب کو کتاب خدا و سنت پیغمبر کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ اگر میرے پیغام کو غور سے سنو اور میری اطاعت کرو کہ آپ سب کو صراط مستقیم کی طرف چلنے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط ایک شخص بنام سلیمان ابو زرین کے ذریعے روانہ کیا بصرہ کی طرف۔ بصرہ کے تقریباً تمام بزرگان نے اس خط کو چھپا دیا تھا، لیکن منذر ابن جارود کہ جس کی بیٹی عبید اللہ ابن زیاد کی بیوی تھی، ڈر گیا اور اپنے داماد سے کچھ حاصل کرنے کی لالچ میں یہ خط عبید اللہ کو دکھایا، تو عبید اللہ نے پوچھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس وقت بصرہ میں وکیل کون ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ سلیمان، جو خط لے کر آیا تھا۔ عبید اللہ نے کہا فوری طور پر اس کو بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا۔ عبید اللہ نے بغیر کسی سوال کے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور ایسے ہی۔ دوسرا موضوع یزید ابن مسعود کا امام کی مدد کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے بزرگان میں سے یزید ابن مسعود کو خط لکھا۔ مورخین لکھتے ہیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط یزید ابن مسعود کو ملا تو اس نے فوری طور پر مختلف قبائل جیسے بنی تمیم، حنظلہ اور سعد، ان کے افراد کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے کہا، اے بنی تمیم، میری شخصیت اور میرا مقام آپ لوگوں کے سامنے کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ خدا کی قسم ہمارے لیے باعث افتخار ہو، ہمارے لیے باعث عظمت اور بزرگوار ہو۔ یزید ابن مسعود نے کہا، میں نے اس لیے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے کہ تاکہ کسی کار خیر کے لیے مشورت کر سکوں۔ تو سب نے یکجا کہا کہ ہم سب آپ کی لب گشائی کے منتظر ہیں، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ممکن آپ کے حکم کی تعمیل کریں، آپ حکم فرمائیں۔ تو یزید ابن مسعود نے کہا۔ پھر یزید ابن مسعود نے معاویہ کی ہلاکت کے بعد یزید کا تخت پر بیٹھنا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا، حتیٰ ان کے قتل کے متعلق اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو ان کے قتل کے متعلق حکم دینے کے بارے میں بھی کہا، اور مزید کہا کہ حسین ابن علی علیہ السلام فرزند دختر رسول ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان کا تعلق خاندان مطہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے؟ پھر یزید ابن مسعود نے ایسے فضائل بیان کیے کہ سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ نور حق سے غفلت نہ برتیں اور باطل کے مقابلے میں خاموش بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جو کوئی بھی فرزند رسول خدا کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوا اور کوتاہی کی، خداوند عالم اس کو اور اس کی نسل کو ذلت و رسوا کرے گا اور تباہ و برباد کرے گا۔ اب یہ میں ہوں کہ زرہ جنگی پہنا ہوا ہے اور جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب تم میں سے کون کون آمادہ ہے؟
سب سے پہلے بنی حنظلہ کے افراد نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہم آپ کے حکم پر ضرور عمل کریں گے، جہاں آپ تیر پھینکیں گے ہمارا تیر بھی اس طرف ہی جائے گا، جو آپ کا ارادہ ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ اسی طرح قبیلہ بنی عامر ابن تمیم کے افراد نے کہا جو کچھ بھی آپ کا ارادہ ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے آپ آمادہ ہو، جس وقت آپ کہیں ہم سب تیار ہیں، ہم سب آپ کے اختیار میں ہیں، ہم کوتاہی نہیں برتیں گے۔ یزید ابن مسعود نے کہا اے بنی سعد، خدا کی قسم اگر میری مخالفت کرو گے خداوند ہرگز تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہو گے اور ایک دوسرے کا خون کرتے رہو گے۔ پھر حضرت امام حسین کے لیے اس طرح خط تحریر کیا، خداوند متعال اپنی زمین کو کبھی بھی حجت سے، رہبر اور پیشوا سے خالی نہیں چھوڑتا، اور اب روئے زمین پر آپ حجت الہی ہیں اور آپ دین اسلام کی بلند ترین شاخوں میں سے ہیں، آپ نور الہی ہیں۔ ہمارے تمام قبائل کے افراد آپ کی امداد کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی فرمان برداری کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو ان کے لیے دعا کی کہ خداوند متعال آپ کو قیامت کی گرمی اور پیاس سے محفوظ فرمائے۔ آج کا تیسرا موضوع یزید ابن نبیت کا کردار۔ بصرہ کے شیعوں نے بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ بصرہ کے شیعہ ایک گھر میں جمع تھے جب قیام حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق ابن زیاد کو خبر ملی تو اس نے سب سے پہلے بصرہ کے حاکم کو خط لکھا کہ بصرہ سے باہر جانے والے تمام راستوں کو کنٹرول کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ اس دوران قبیلہ عبد القیس سے تعلق رکھنے والے فرد یزید ابن نبیت کہ جس کے 10 بیٹے تھے مصمم ہوا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف کمر بستہ ہوا، لہٰذا اس نے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ تو ان میں سے 2 بیٹوں کے جن کا نام عبداللہ اور عبید اللہ تھا نے اپنے والد کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ اسی وقت یزید ابن نبیت اس جگہ پہنچا جہاں بصرہ کے شیعہ جمع تھے، تو اس نے وہیں کہا کہ آپ میں سے کون لوگ آمادہ حرکت ہیں؟ تو انہوں نے کہا بصرہ کے تمام راستے بند ہیں، ابن زیاد کے سپاہی ہر جگہ موجود ہیں، کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا اگر میرے ان 2 بیٹوں میں اتنی طاقت ہوئی کہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کسی کی جرأت نہیں ہوگی ہمیں شکست دے سکے۔ تو اسی وقت وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف مکہ سے کوفہ کے راستے میں مقام ابطح پر ملحق ہوا، اور جب امام علیہ السلام کے خیمہ کی طرف گیا تو اصحاب نے کہا کہ امام علیہ السلام تمہیں تلاش کر رہے ہیں، اور وہیں سے سر پر دوڑا امام کی طرف اور امام کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور بصرہ کے متعلق جو اطلاعات تھیں امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اور یزید ابن نبیت ہمیشہ امام کے ساتھ رہا اور کربلا میں بھی دونوں بیٹوں کے ساتھ امام کی ہمراہی میں شہید ہوا۔ اگلی قسط میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں ملاقات کے متعلق گفتگو ہوگی، یعنی مکہ میں کن افراد سے ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ملاقاتیں کن موضوعات پر مشتمل تھیں، ان کا مقصد کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔